بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں عمار علی جان صاحب کو یہ بہت اچھی اور خوبصورت کتاب لکھنے پہ مبارکباد دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تاریخ صرف لکھی نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ بنا بھی رہے ہیں. اور آج کا یہ جو اجتماع ہے اس کا ثبوت ہے. ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب کو ہم بڑا اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ ایگلز کے رہنما ہوتے تھے. تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, آپ کو گرمایا بھی ہے. لیکن ایک تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا ان کی گفتگو میں اور بڑے ادب سے, کہ بیٹوں کا ذکر کیا انہوں نے, اپنی بیٹی کا بھی ذکر کیا, سب کا ذکر کیا. لیکن عمار علی جان جو آج یہاں پر بیٹھا ہے آپ کے سامنے اور جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں, میں نے اس کتاب کو پڑھا بھی ہے اور کچھ نالج بھی ہے, میرا تھوڑا سا ذاتی علم بھی ہے. تو یہ عمار علی جان کی جو شخصیت ہے اس میں یقیناً والد صاحب کا بھی بہت کردار ہے, لیکن اس میں کافی کردار اس کی والدہ کا بھی ہے. اور جو والدہ کا کردار ہے وہ اچھی بات ہے کہ عمار علی جان نے اپنی کتاب میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے. تو ابصار صاحب نے بھی بات کی اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بات کی. تو یقیناً یہ جو رول بائی فیئر ہے, ظلم و استبداد کا جو خوف ہے, اس کے خلاف جو جدوجہد ہے, اس کو آپ کے اور ہمارے بیٹے بھی آگے بڑھائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں بیٹوں سے زیادہ آگے بیٹیاں ہوں گی اور ان کی مائیں آگے ہوں گی. اور دو بیٹیاں اور ایک ماں تو اسٹیج پہ بھی بیٹھی ہے. مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں جو ہے نا, ان کی جو جدوجہد میں جو کردار ہے وہ بیٹوں سے بڑھ جائے گا. جو باپ اور بیٹے ہیں میرے سمیت ہم پیچھے رہ جائیں گے اور بیٹیاں بہنیں مائیں آگے نکلیں گی, تبھی آپ کامیاب ہوں گے. میں جب ڈاکٹر عمار علی جان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو کتاب پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا وجہ تھی, بار بار میری نظروں کے سامنے ایک چہرہ گھوم رہا تھا بار بار, اور پھر وہ چہرہ مختلف شکلیں اختیار کرتا تھا. رول بائی فیئر, رول بائی فیئر, پھر ایک شکل میں آنکھوں کے سامنے گھومتی تھی, پھر ایک اور شکل گھومتی تھی. تو عمار پتہ کس کی شکل سب سے پہلے میری نظروں کے سامنے گھومی؟ جنرل ڈائر, جس نے جلیانوالہ باغ میں فائرنگ کی تھی. اور یہ جو جنرل ڈائر ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے, آپ کو پڑھنی چاہیے. جلیانوالہ باغ میں فائرنگ سے پہلے اس کی پوسٹنگ بلوچستان میں تھی, اور اس نے خود کتاب لکھی ہے بلوچستان میں اپنی پوسٹنگ کے بارے میں. اور اس نے اس کتاب میں یہ بڑے فخر سے لکھا ہے کہ جب میں بلوچستان میں تھا تو جو بلوچ ٹرائبز کی جو بغاوت تھی برٹش آرمی کے خلاف, تو اس کو دبانے کے لیے جنرل ڈائر نے بلوچستان میں شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دی اور شیعہ سنی کو آپس میں لڑایا. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو جنرل ڈائر جو ہے اس نے جلیانوالہ باغ میں بھی فائرنگ کی, اس نے بلوچستان میں بھی ظلم و ستم کیا. پھر 1947 قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہم نے پاکستان حاصل کر لیا. لیکن کتاب پڑھتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جنرل ڈائر جو ہے وہ 1947 کے بعد بھی پاکستان پر مسلط رہا. اور اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے وی دا سیڈیشیس پیپل. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا ہم غدار لوگ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب خالد جاوید جان صاحب نے اپنی نظم پڑھی ہے, میں باغی ہوں, میں یہی کہوں گا ہم باغی لوگ. لیکن وی دا سیڈیشیس پیپل میں جو چیپٹر ہے اس کتاب میں, اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے وہ جو جنرل ڈائر ہے اس نے اچانک جنرل ایوب خان کی شکل اختیار کر لی. اور پھر میں مزید آگے کتاب پڑھتا گیا تو وہ جو جنرل ڈائر ہے اس نے یحییٰ خان کی شکل اختیار کر لی, پھر وہ جنرل ضیاء الحق کی شکل اختیار کر لی اس نے, اور پھر وہ جنرل پرویز مشرف کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور ابھی تک وہ مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے کہیں پہ ناچ رہا ہے, کہیں پہ گا رہا ہے, اور ہمیں غدار کہہ رہا ہے اور ہمیں باغی کہہ رہا ہے. اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ جنرل ڈائر جو ہے وہ
کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف میرے دم سے چل رہا ہے, تم سب لوگ غدار ہو, اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہم غدار ہیں, ہاں ہم باغی ہیں. تو کتاب پڑھتے ہوئے اس میں جب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کیا ہے کہ جب خان عبدالغفار خان صاحب جو ہیں وہ فاطمہ جناح کی حمایت کر رہے تھے, تو جنرل ایوب خان نے ایک پیمفلٹ کے ذریعے ان کو غدار قرار دے دیا, ساتھ میں یہ بھی کہا انڈین ایجنٹ. جنرل ایوب خان عرف جنرل ڈائر نے محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ کہا. میں آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں بیکاز آئی ایم اے جرنلسٹ. جنوری 1965 ٹائم میگزین کو انٹرویو دیا تھا جنرل ایوب خان نے, جس میں اس نے کہا کہ فاطمہ جناح جو ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے اور امریکن ایجنٹ ہے. یہ جنوری 1965 میں. تو اس لیے ظاہری بات ہے ہم اس کو مادر ملت کہتے ہیں, وہ ہماری قوم کی ماں تھی, تو میری قوم کی ماں کو جو انڈین ایجنٹ کہے گا, جو غدار کہے گا, تو میں تو اس کو جنرل ڈائر کہوں گا. مجھے پتا ہے آپ کو برا لگ رہا ہے, مجھے پتا ہے آپ نے ساری تقریریں سنی ہیں, آپ میری بھی تقریر سن رہے ہیں, تو سنتے رہے. لیکن جو محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر ہے رول بائی فیئر میں, اس کے آگے اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اس میں عمار علی جان جو ہے اس نے پھر 70 کا 1971 کا جو سانحہ ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو اس سانحے میں جنرل ڈائر ہے وہ جنرل نیازی بن گیا, وہ جنرل یحییٰ خان بن گیا. تو آج جو رول بائی فیئر ہے جس پر یہ کتاب لکھی گئی ہے, اس رول بائی فیئر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو جدوجہد کرنی ہے اور اتحاد قائم کرنا ہے, وہ کسی پاکستانی جنرل کے خلاف نہیں کرنا, وہ جنرل ڈائر کی روح کے خلاف قائم کرنا ہے, کیونکہ وہ روح جو ہے وہ بھٹک رہی ہے ابھی پاکستان مختلف شکلوں میں. تو وہ جو روح ہے وہ یہاں پہ قتل عام کرتی ہے, وہ لوگوں پہ ظلم کرتی ہے. اب دیکھیں کہ میں جب عمار کی کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ 1.5-2 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے کوئی جنرل ڈائر اس وقت پاکستان میں جو بھی ہے وہ جنرل ڈائر مل جائے تو میں اس سے ایک سوال پوچھوں گا. میں اس سے پوچھوں گا کہ ڈائر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لڑکا ہے عمار علی جان, یہ لاہور میں رہتا ہے, اس کا جنم پنجاب میں ہوا ہے, ایک انٹلیکچوئل, ایک ٹیچر, ایک استاد پروفیسر ارمان لونی, بلوچستان میں اس کو شہید کیا گیا, قتل کیا گیا. اس کے قتل کے خلاف اگر لاہور میں ایک عمار علی جان جو ہے وہ سڑک پہ آتا ہے اور نعرے لگاتا ہے کہ ہمیں انصاف دو, اور وہ کہتا ہے کہ ارمان لونی کا جو قتل ہے مرد آباد اور جس نے بھی کیا ہے اس کو سزا دی جائے, تو عمار علی جان پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے یا پاکستان کو کمزور کر رہا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں, یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا یا اپنی جنگ لڑ رہا تھا؟ یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا. اور جنہوں نے عمار علی جان پر بغاوت کا مقدمہ بنایا, غداری کا مقدمہ بنایا, اسے گرفتار کیا, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے دشمن ہیں. تو آپ کی لڑائی جو ہے وہ رول بائی فیئر کے خلاف ہے. آپ کی لڑائی جنرل ڈائر کے خلاف ہے. جنرل ڈائر جو پاکستان پہ مسلط ہے اور پاکستان کی جو مظلوم قومیتیں ہیں ان پہ ظلم کر رہا ہے. اور اگر آپ کا پنجاب سے, لاہور سے کوئی عمار علی جان جو ہے وہ ان مظلوم قومیتوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, جو کہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے, اگر کوئٹہ میں, اگر پشاور میں, گلگت بلتستان میں, مظفر آباد میں, حیدرآباد میں, سکر میں, کراچی میں کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ ظالم پنجابی جو ہے یہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں, تو پنجاب سے اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے ان کے حق میں تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ اس پہ بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیتے ہیں, شرم آنی چاہیے جنرل ڈائر صاحب آپ کو. اور اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے تو لگتی رہے, میں آپ سے کوئی معذرت نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میری بات بری لگے, کیونکہ یہ تو کتاب ہی اس لیے لکھی گئی ہے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے. تو یہ کتاب جو ہے دراصل عمار علی جان کی, یہ اس جنرل ڈائر کا جو تسلسل ہے اس کو ایکسپوز کرتی ہے جس نے 1919 میں جلیانوالہ باغ میں فائرنگ کی تھی تحریک آزادی کے حامیوں پر, جو لوگ برٹش کولونیلزم کے خلاف لڑ رہے تھے. آج بھی یہ جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں
دراصل آپ کی لڑائی جو ہے وہ نو آبادیاتی سوچ کے خلاف ہے، کلونیلزم کے خلاف ہے. اور اس اجتماع میں میں یہ بات بہت اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا اس پہ خوشی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ کتاب پڑھ کے مجھے ایسا لگا کہ یہ کتاب اور اس کتاب کا مصنف عمار علی جان پازیٹیو سائیڈ آف پاکستان. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف نیگیٹو چیزیں ہیں، آپ نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پازیٹیو رپورٹنگ نہیں ہو رہی. اسد طور جو ہے وہ نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے، مطیع اللہ جان نیگیٹو چیزیں سامنے لے کے آتا ہے، یہ آسمہ شیرازی جو ہے یہ نیگیٹو چیزیں سامنے لے کے آتی ہے. تو بھائی آج ہم سب اکٹھے ہو کے ایک پازیٹیو چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا نام ہے عمار علی جان اور اس کی کتاب ہے رول بائی فیئر. یہ پازیٹیو چیز ہے، یہ پازیٹیو چیز اس لیے ہے کہ ایک لڑکا جو کہ جس نے ہسٹری تاریخ کی تعلیم حاصل کی اور وہ تاریخ کا استاد ہے، اس کو آپ نے پہلے ایک یونیورسٹی سے نکلوایا، پھر اس کو دوسری یونیورسٹی سے نکلوایا، پھر اس کو تیسری یونیورسٹی سے نکلوایا. کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے وہ بڑا آسان تھا عمار علی جان کے لیے. کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے وہ وہیں پہ کہیں پہ روس، چین، جاپان، امریکہ، برطانیہ کہیں پر بھی نوکری حاصل کر کے وہیں کا ہو جاتا. انہیں اس نے کہا میں نے اپنے وطن میں پاکستان میں واپس جانا ہے، وہاں پہ جو میرے جو مظلوم بھائی بہن ہیں میں نے ان کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. تو وہ کیمبرج سے پڑھ کے پاکستان واپس آ گیا. وہ کس راستے پہ چل رہا تھا؟ یہ کس کا راستہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے یا اپنے ملک سے باہر گئے؟ یہ قائد اعظم کا راستہ ہے، یہ علامہ اقبال کا راستہ ہے. قائد اعظم بھی باہر گئے، علامہ اقبال بھی باہر گئے، پھر پاکستان واپس آئے، پھر انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا. تو وہ میں تو سمجھتا ہوں آپ جو مرضی سمجھے، اور پتہ نہیں عمار علی جان جو ہے میری بات سے اتفاق کرتا ہے نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی راستے پہ چل رہا ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا راستہ ہے، جو محترمہ فاطمہ جناح کا راستہ ہے، جمہوریت کا راستہ ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کی پیداوار ہے، اور پاکستان کو بچانے کے لیے آپ کو ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد جو ہے اسی کو جاری رکھنا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے. یہاں پر ہمارے جو اسٹیج سنبھالا ہوا کاکڑ صاحب نے بار بار وہ حبیب جالب صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حبیب جالب صاحب جو ہیں وہ رہتے پنجاب میں تھے، لیکن وہ جو چھوٹے صوبوں کی آواز میں آواز ملاتے تھے، ان کے ساتھ وہ جیل چلے جاتے تھے. انہوں نے بھی غداری کے مقدمے برداشت کیے، ان کا سامنا کیا. تو عمار علی جان اسی راستے پہ چل رہا ہے، حبیب جالب کے راستے پہ چل رہا ہے. یہ پاکستان کو بچانا چاہتا ہے. یہ اس دھرتی کا ایک وہ بیٹا ہے جو دھرتی کے سب بیٹوں کو جن کا تعلق اس دھرتی کے مختلف حصوں کے ساتھ ہے، یہ ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے. جب کسی پہ بلوچستان میں ظلم ہوتا ہے تو یہ لاہور میں بیٹھ کے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں ظلم ہوتا ہے یہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. سندھ میں کسی پہ ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تو پاکستان کے بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے. تو آپ اس کو غدار کہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمار علی جان غدار ہے تو ہم سب غدار ہیں، اور ہمیں اپنی اس غداری میں فخر ہے کیونکہ ہم پاکستان کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور مقابلہ ہمارا کس سے ہے؟ جنرل ڈائر سے. تو آخر میں اس میں جو آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک اور آپ کے چہروں پہ جو روشنی ہے وہ پازیٹیو سائیڈ آف پاکستان ہے. آپ کی اس اجتماع میں موجودگی ایک کتاب کا فنکشن ہے. کتاب کی انگریزی میں لکھی گئی ہے، لیکن آپ لوگ اس کتاب پر لوگوں کو سننے کے لیے آئے ہیں اور اتنی توجہ سے انہماک سے باتیں سن رہے ہیں. آپ کی آنکھوں کی چمک اور آپ کے جو چہرے پہ روشنی ہے یہ پازیٹیو سائیڈ آف پاکستان ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مسائل ہیں ہمارے، یہاں پہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ جو آپ کے چہروں کی چمک ہے اور عمار علی جان کی کتاب ہے، تو اس کا جب امتزاج بنے گا تو ہم رول آف فیئر سے نجات ضرور حاصل کریں گے، انشاءاللہ حاصل کریں گے. اور جنرل ڈائر جو ہے اس کو یہاں سے شکست دیں گے. صرف پاکستان سے نہیں، جنرل ڈائر جو ہے وہ اس وقت کسی نہ کسی شکل میں انڈیا میں بھی موجود ہے، بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہاں تو بڑی ترقی ہوئی ہے لیکن ایکسٹریمزم وہاں پر بھی ہے. وہاں پر بھی جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی ظلم ہو رہا ہے جیسا پاکستان میں ہوتا ہے. تو جب حبیب جالب صاحب جو ہیں وہ
عاملیتوں کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تو وہ ایک کچھ بہت سے ان کے اشعار مشہور ہیں، لیکن ان کے جو کچھ اشعار ہیں، ایک ان کا جو ایک کچھ اشعار ہیں، وہ ہم بھی اپنی جو عاملیت کے خلاف تحریک ہے اس میں وہ ان کے شعر پڑھتے رہے، لیکن رول بائی فیئر جو ہے، جبر و استبداد کا خوف قائم کر کے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی جو روش ہے، اس کا جس طریقے سے بھاڑا پھوڑا ہے ہمارے علی جان نے اپنی کتاب میں، تو اس میں جو ایک امید کی کرن ہے، مجھے وہ اس کتاب میں ایک امید کی کرن جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو فکر امن عالم ہے، فکر امن عالم، صرف اپنی ذات کا اور اپنے وطن کا ان کو کنسرن نہیں ہے، ان کو پورے عالم کا، پوری دنیا کو کنسرن ہے، یہ پوری دنیا میں جو مظلوم لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو حبیب جالب صاحب نے کہا تھا، بڑی دفعہ میں یہ بات ان کی دہراتا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہونے والا تو غروب ہونے والا، تو جلل ڈائر تو بھی غروب ہونے والا، تو دور